بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ اعمال کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب غدوتا نکلا تو من اہلی کا اپنے اہل کو لے کر، تبوئ المؤمنین بٹھانے لگا مومنوں کو مقاعد للقتال لڑائی کی جگہوں پر۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان جب قصد کیا طائفتان دو فرقوں نے، دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ جنگ سے واپس پھر جائیں، جنگ سے واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ دو گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ وہ مراد ہے۔ واللہ ولیہما اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے ببدر وانتم اذلہ بدر میں اور تم اس وقت کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون شاید تم شکر ادا کر سکو۔ اذ تقول للمؤمنین جب تم کہہ رہے تھے مومنین سے، الن یکفیکم کیا نہیں ہے تم کو کافی، یہ کہ یمدکم ربکم کہ مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ثلاثۃ 3,000 من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرو، ویأتوکم من فورہم تو وہ ان کی مدد فوراً بھیج دے گا، تو اسی دم وہ بھیجے گا ان کو تم پر۔ ھذا یمددکم ربکم یہ مدد ہوگی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف 5,000 من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مسومین جو نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا اور بنا دیا اللہ نے اس کو ایک خوشخبری تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بھی تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، یعنی فرشتوں کی مدد بھیجنے کے ساتھ اللہ نے خوشخبری دے دی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب تو نکلا صبح کے وقت اور بٹھا رہا تھا، تبوئ المؤمنین بٹھانے لگا مومنوں کو مقاعد للقتال لڑائی کی جگہوں پر۔ واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں مڈ بھیڑ ہو گئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے قریش کا شعلہ انتقام بھڑک اٹھا۔ 70 افراد ان کے مارے گئے تھے اور ان کے اندر انتقام لینے کی ایک آگ اٹھی۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور اہل مکہ سے یہ اپیل کی کہ تجارتی قافلہ جو شام سے مال لایا ہے وہ جنگ بدر کے لیے رکھے، سب اسی مہم کے نظر کر دیں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ تو یہ سب نے منظور بھی کیا اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل گئے، حتیٰ کہ عورتیں بھی وہ ساتھ لائے تاکہ موقع پیش آنے پر وہ مردوں کو غیرت دلائیں، اور وہ نوحہ پڑھتی ہیں جیسے وہ بیان کرتی ہیں
اس طرح سے اشعار پڑھتی ہیں تو وہ ان کو مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3,000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر جبل احد کے قریب خیمہ میں جو ہے مقیم ہو گیا، خیمہ زن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین کا جو رئیس تھا عبداللہ بن ابی، اس سے بھی رائے لی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافق تھی۔ اس نے بھی یہی رائے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حکمت کے تحت تھی، اس نے بھی یہ رائے دی، اس کی رائے اپنی کسی وجہ سے ہوگی، مگر بعض پر جوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی، شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، بدر میں وہ مسلمان شریک نہ ہو سکے تھے، اب انہیں احد میں جو ہے شریک ہونا تھا اور شہادت حاصل کرنی تھی، تو وہ اسی بات پر رہے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں مدینے سے باہر جانا چاہیے، اور تاکہ دشمن جو ہے ہمیں کمزور یا بزدل نہ گمان کرے۔ کثرت رائے اسی طرف ہو گئی کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اندر رہ کر ہی، مدینے میں رہ کر ہی اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ اس وقت بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا منشا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تو یہی تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر وہ بغیر قتال کیے جو ہے یہ اتارے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1,000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر اب سامنے کا لشکر 3,000، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,000 کی تعداد، مگر عبداللہ بن ابی جس نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر، اس مشورہ میں جب رائے لی گئی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہیں پہ رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کے ساتھ تھا، جو ان میں مسلمان بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے، تو تقریباً 1,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور اس میں سے جو 300 آدمی تھے وہ عبداللہ بن ابی ان کو لے کر راستے سے ہٹ گیا، یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا تو دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا 300 آدمیوں کو لے کر۔ تو یہ کہا اسے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو خواہ مخواہ ہلاکت میں ڈالیں۔ بعض بزرگوں نے سمجھایا مگر وہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آخر آپ کل 700 سپاہیوں کو لے کر جو ہے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دی، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھلایا، جیسے آیت میں ہے اِذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین، تو بٹھلانے لگا مومنوں کو مقاعد للقتال، قتال کی جگہ پر، اور فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں کوئی قتال نہ کرے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن ابی کی علیحدگی سے دو قبیلے جو بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی کہ پہلے ہی 300 لوگ ایک سائڈ پہ ہو چکے، تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ طائفتانی، جب اذ ہمت طائفتانی منکم ان تفشلا، جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے یہ کہ وہ جنگ سے واپس ہو جائے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ طائفتانی سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دو قبیلے، حالانکہ دو چھوٹے قبیلے تھے لیکن اللہ نے ان کو یہاں آیت میں واضح کیا، واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر ایک طرف ہوا، لیکن اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، لیکن یہاں پر مسلمان میں سے دو گروہ پیچھے ہٹنے لگے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کو خیر سمجھایا، پھر بزرگوں نے اور ان کے دل میں بات آ گئی اور اللہ نے ان کے دل میں جو ایمان کو مضبوط کیا تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو اس وقت جو چونکہ ان کے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی، مسلمانوں کی قلیل
جماعت دیکھ کر تو وہ دل چھوڑنے لگے اور خیال آیا کہ میدان سے ہٹ جائیں، سرک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جیسے یہاں فرمایا واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد کی اور دستگیری فرمائی، دلوں کو مضبوط کر دی اور سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، مدد پر ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو، یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ تعداد اور سامان وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں۔ جب وہ اللہ مدد کرنا چاہے تو یہ سب سامان رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں اور غیبی تائید سے جو ہے فتح حاصل ہو جاتی ہے، جیسے معرکہ بدر میں ہوا۔ اللہ نے فرما دیا آگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر میں بھی، جنگ بدر میں تمہاری اللہ نے مدد کی تھی، اور تم تو اس وقت کمزور تھے، تم تھوڑے تھے، اور اللہ نے پھر بھی تمہیں جو ہے نصرت دے دی تھی، فتح دے دی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو یہاں پر وہی بدر کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، مدد کر چکا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہاری اللہ مدد کر چکا ہے بدر کی لڑائی میں، اور تم تو اس وقت کمزور تھے۔ بس مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، تاکہ اللہ سے ڈرے بس، تاکہ غیبی فتح اور واضح فتح جو ہے حاصل ہو جائے، اور اسی کی طرف سے مزید انعام اور احسان جو ہے اور شکر گزاری کا موقع مل سکے۔ اور باقی جو یہاں پہ بدر کا یہ بات ذکر ہوئی کہ وہاں بھی اللہ نے مدد کی تھی، اور باقی جو تمام تفصیلی ڈیٹیل سے جو واقعہ آئے گا وہ سورہ انفال میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس تقول للمؤمنین، جب تم کہہ رہے تھے مومنین کو، الن یکفیکم، کہ نہیں تم کو یہ کافی، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کی جائے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترنے والے ہیں جو، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم ڈرتے رہو، ویاتوکم من فورہم، تو اسی دم مدد پہنچے گی، یاتوکم آ جائے گی، من فورہم فوراً مدد آ جائے گی اسی دم، ھذا یمددکم ربکم، یہ مدد ہوگی تمہارے رب کے طرف سے، بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے بھی اللہ بھیج سکتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، مصومین، جو نشان لگے ہوں گے، یعنی ان پہ لکھا ہوگا۔ تو غزوہ بدر میں فرشتوں کی کمک اس آیت میں بتایا گیا، یعنی جو آسمان سے خاص اسی کام کے لیے اتارے گئے ہوں۔ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ غزوہ بدر کا جب کفار کی جمعیت و تیاری دیکھ کر مسلمانوں کو تشویش ہوئی تو آپ نے تسلی کے لیے ایسا فرمایا، چنانچہ فرشتوں کی کمک آسمان سے پہنچی، اور سورہ انفال میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو آسمان سے اترنے والے، اگر تم صبر و استقلال سے کام کرو گے تو اللہ فوراً مدد بھیجے گا، 5000 فرشتوں کی بھی، اور ان میں جو فرشتے ہوں گے اور نشان لگے ہوئے، اور یہ اللہ خوشخبری دے رہے ہیں مومنوں کو دل کے اطمینان کے لیے، ان کی دل کی تسلی کے لیے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، اور مدد اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی فرشتے جو ہے یہ غیبی سامان کا مقصود ہونا ہے، یعنی سب غیبی سامان غیر معمولی طور پر ظاہری اسباب کی صورت میں محض اس لیے مہیا کیے گئے کہ تمہارے دلوں سے اضطراب، ہراس کو دور ہو کر سکون اور اطمینان نصیب ہو، ورنہ اللہ کی مدد کچھ ان چیزوں پر محدود اور مقصود نہیں، نہ اسباب کی پابند ہے، وہ چاہے تو محض اپنی زبردست قدرت سے بغیر فرشتوں کے بھی تمہارا کام بنا دے، اور کفار کو جو ہے وہ بالکل ہی نقصان میں اور خسارے میں کر دے، یا ایک ہی فرشتے سے وہ کام لے لے اور 5000 فرشتوں کا کام ایک ہی فرشتے سے لے لے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرشتے بھیجنے سے جو مقصد ہے تمہاری مدد کرنا تھا، تمہارے دل کو مضبوط کرنا، اور اللہ کی طرف سے بشارت، اطمینان پا کر تم پوری دل جمعی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، جس سے یہ غرض تھی کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے، ان کا بازو کٹ جائے، اور وہ مشرک جو ہے وہ مارے جائیں، ذلیل و خوار ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ 70 سردار جن میں
امت کا فرعون ابو جہل، جیسے بنی اسرائیل کا فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایسے امت کا فرعون ابو جہل بھی مارا گیا، اور 70 قید ہوئے اور نہایت ہی ذلیل و خوار ہوئے، اور مکہ ان کو جو رہ گئے واپس جانا پڑا۔ تو غزوہ احد میں مشرکین کی سفاکی بتائی کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر ان کا مسئلہ کیا، پیٹ چاک کیا اور کان ناک وغیرہ کاٹے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر ہندا نے چبایا، اور یہ مفصل واقعہ آگے آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ میں، اس لڑائی میں چشم زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا، سامنے کے 4 دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہوا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لہو لہان تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ ان محمد قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اس سے مجمع میں بدحواسی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ نکلا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ مشرکین کے وحشانہ شدائد و مظالم کو دیکھ کر آپ سے نہ رہا گیا، آپ اور ان میں سے چند جو نامور اشخاص کے حق میں آپ نے بددعا کا ارادہ کیا، جس میں آپ ہر طرح کے حق پہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے موافق اس سے بھی بلند مقام پر کھڑے ہوں اور وہ ظلم کرتے جائیں، آپ خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے، مثلاً دعوت تبلیغ اور جہاد، اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام اللہ کے حوالے۔ اس کی جو حکمت ہوگی وہ اللہ کرے گا۔ آپ کی بددعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں یا اس کی جگہ یہ بہتر ہے کہ انہیں دشمنوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا جائے اور آپ کا جانثار عاشق بنا دیا جائے۔ چنانچہ جن کے حق میں آپ بددعا کا ارادہ کیا تو اللہ نے آپ کے قدموں میں ان کو لا کے ڈالا اور اسلام کا جانباز سپاہی بنایا۔ اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ جڑ کاٹ دے اللہ کافروں کی، تاکہ ہلاک کر دے کافروں کو، وَيَكْبِتَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا پھر ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، پھر وہ ہو جائے پلٹ جائے بالکل ہی خسارہ پا کر، محروم ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے کافروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اللہ ان کی جڑیں کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ لوٹ جائے محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، نہیں ہے آپ کے لیے کسی بھی حکم میں کچھ، او یتوب علیہم، یا یہ کہ وہ توبہ کر لے، او یعذبہم، یا یہ کہ ان کو عذاب دے اللہ، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں جو بھی اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے جس کی چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے زخم پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، نہ اس کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو وہ کرے۔ اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے دے، چاہے عذاب دے دے، تم اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ تمام تر اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی تمام زمین آسمان میں اللہ واحد کا اختیار چلتا ہے، سب اسی کی مملوک اور مخلوق ہے، جس کو مناسب جانے ایمان کی توفیق دے کے بخش دے، جسے چاہے کفر کی سزا میں پکڑ لے۔ شاید اخیر میں واللہ غفور الرحیم فرمایا، اشارہ کر دیا ان لوگوں کو جن کے حق میں آپ بددعا کرنا چاہتے تھے کہ ایمان دے کر، مغفرت دے کر ان کو اسلام کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور ان آیات مبارکہ میں غزوہ احد کا واقعہ بیان ہوا
کہ غزوہ احد میں کس طرح مسلمانوں کی شرکت تھی اور کس طرح سے جو ہے 300 کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی ایک طرف ہو گیا اور باقی لشکر مدینے سے باہر جانے پر مصر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی منع فرمایا تھا قتال کرنے سے، اور پھر ایک دم سے جنگ شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کافی زخم آئے، اور اس میں مشرکین کی صفاقی ان آیات میں بیان کی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدد کا بتا رہے تھے کہ جس طرح بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور فرشتوں کو بھیجا، تو اللہ یہاں بھی تمہارے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔